1857 سے ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی کا آغاز ہوا۔ ایک نڈر سپتری نے اپنا آنچل ہٹایا، پردے سے نکلی اور شمشیر السینا کی جنگار سے اودھ میں انقلاب کا بگل بجایا۔ جس سر پہ یہ تاج مرصع تھا وہ سر کیسا تھا، عورتیں ایسی تھیں جس گھر کی وہ گھر کیسا تھا۔ یہ سر فیض آباد کے ایک سید خاندان کی دختر نیک اختر کا تھا، جسے ماں باپ نے محمدی خانم نام دیا تھا، اور گھر اودھ کے آخری خود مختار بادشاہ واجد علی شاہ کا محل تھا۔ وہی بادشاہ جس نے بھارتی للت کلاؤں، سنگیت، رقص، ڈرامہ اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی نہ صرف سرپرستی کی بلکہ بیشتر کی بنیاد بھی رکھی۔ بھارت کی یہ نڈر سپتری اودھ کے اسی تاجدار کی ملکہ تھیں۔ 14 برس کی تھیں جب نواب واجد علی شاہ کے حرم میں داخل ہوئیں۔ پہلے افتخار النساء یعنی پرائڈ آف ویمن کا خطاب پایا۔ جب نواب برجیس قدر کو جنم دیا تو حضرت محل یعنی آدرنیہ خاتون کے خطاب سے نوازی گئیں۔ دور بدلا، وہ ہندوستان کی جنگ آزادی کی پہلی انقلابی خاتون کہلائیں۔ اودھ کی اس ملکہ نے انگریزوں کو نہ صرف للکارا بلکہ ان کی طرف بندوق بھی تانی۔ اسی دور نے ہندوستانیوں میں دیش بھکتی کا شدید احساس پیدا کر دیا اور اس کی حفاظت پر آمادہ بھی کر دیا۔ اودھ خوشحالی، آپسی رواداری اور امن کا نمونہ تھا۔ لالچی اور ناشکر انگریز اسے ہڑپنا چاہتے تھے تاکہ ہندوستانیوں کے وسائل پر قبضہ جمائے۔ 7 فروری 1856 عیسوی کو انگریز نے بد انتظامی کا بہانہ بنا کر بادشاہ واجد علی شاہ کو تخت سے معزول کر دیا۔ یہ ایک ایسا سانحہ تھا جس سے تمام اہل اودھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ حضرت محل چاہتی تھیں کہ بادشاہ انگریز کا مقابلہ کرے، لیکن ایک وسیع فوج کے ہونے کے باوجود ہندوستانی شرافت اور تہذیب کے نمائندے اس بادشاہ نے انگلستان جا کر انصاف طلب کرنے کی غرض سے اپنی مرضی سے لکھنؤ چھوڑ دیا۔ لکھنؤ سے ہونے والی بغاوت کو کچلنے کے لیے انگریز نے ادھر دہشت کا بازار گرم کر دیا۔ ہندوستانی بستیوں اور تہذیب کی قابل فخر نشانیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ آستانہ قدم رسول کو بارود خانے میں بدل دیا۔ شاہی کتب خانے کو، جس میں معزول بادشاہ کے ذاتی ذخیرے کے علاوہ نایاب نسخے اور کتابیں تھیں، انگریز نے اس کو ذاتی ملکیت بنا دیا۔ بادشاہ کے خیرخواہ اور وفادار تعلق داروں اور زمینداروں کو بے ہتھیار کر دیا۔ اودھ کی ملکہ کے ساتھ ساتھ لوگ بھی اس دہشت گردی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو واپس حاصل کر لیں۔ ملکہ اودھ بیگم حضرت محل بہادر اور جوشیلی خاتون تھی۔ اس نے نہ صرف اودھ کی آزادی کا بیڑا اٹھایا بلکہ برطانوی سامراج سے پورے ہندوستان کو آزاد کرانے کی ٹھان لی۔ حضرت محل کے انگریزوں کے خلاف اعلانی جنگ میں ہر ایک نے اپنا سر ملا دیا۔ سارے راجے، شرفا، تعلقدار، زمیندار اور عوام اس کے ساتھ ہو لیے۔ راجہ بھینی مادھو بخش، راجہ دگ وجے سنگھ، شرف الدولہ، بال کرشنا، خان علی خان، راجہ جیا لال، مامون خان اور راجہ مان سنگھ سب حضرت محل کے ساتھ مل گئے۔ بیگم حضرت محل کے ارادے دیکھ کر فیض آباد کے مولوی احمد اللہ شاہ، جن کو لوگ پیار سے ڈنکا شاہ یا چپاتی مولوی بھی کہتے تھے، بطور کے پیشوا نانا صاحب اور دوسرے رہنما بھی ان کے ساتھ آ گئے۔ 3 مئی 1857 کو اودھ کے عوام میں انقلاب کی ایک لہر دوڑ گئی، جس کی شروعات میریوں چھاونی سے ہوئی، جس میں سپاہیوں نے اپنے انگریز آقاؤں کے خلاف بغاوت کی۔ اتفاق ہے کہ صرف ایک ہفتہ بعد یعنی 10 مئی 1857 کو میرٹھ میں بنگالی فوج کی بغاوت نے ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی کو شناخت بخشی۔ برطانوی فوجوں نے میرٹھ کی بغاوت کا بدلہ لکھنؤ میں لینا شروع کیا۔
2000 लोगों को मौत के घाट उतारा। उसके बावजूद बेगम हजरत महल ने अवाम में अंग्रेजों के खिलाफ एक नया वलवला पैदा कर दिया। आम आदमी से लेकर किसान तक अवध के सिपाहियों के साथ मिल गए। 30 जून 1857 को हजरत महल ने बरतानवी फौज पर चिन्हट के मकाम पर हमला कर दिया। इसकी फौज ने लखनऊ के नए कमिश्नर हेनरी लॉरेंस और उसकी फौजों को पसपा कर दिया। वो भागकर रेजिडेंसी में पनाह लेने पर मजबूर हुए। बेगम हजरत महल की इस कामयाबी ने तबाहशुदा शहर में एक नई उम्मीद जगाई। हिंदुस्तान की जंग आजादी की जदोजहद में लखनऊ रेजिडेंसी का महासरा कभी नहीं बुलाया जा सका। 33 एकड़ पर फैली हुई रेजिडेंसी में कोई 3000 अफराद घेरे में थे। अवध के जांबाज फन सिपहगरी में अपनी महारत से बरतानवी फौज पर हावी हो गए। ये महासरा 1 जुलाई 1857 को शुरू हुआ। चौथे दिन हेनरी लॉरेंस अपनी जान से हाथ धो बैठा। बेगम हजरत महल के करीबी मोतमद राजा जियालाल सिंह के हाथों में फौज अवध की कमान थी। आजादी के इन जांबाज सिपाहियों ने रेजिडेंसी की दीवारों को बारूद से उड़ा दिया, जिसके निशान अब भी बाकी हैं। रेजिडेंसी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की काबिल नफरत इंतजामिया के लिए एक किले की हैसियत रखती थी, अब हिंदुस्तानियों के घेराव में आ गई थी। अवध जल रहा था। इनकलाबियों ने मांग की शाही खानदान का कोई फर्द अवध की हुक्मरानी संभाले। इस गरज से उन्होंने बेगमात की तरफ रुजू किया, मगर अवध की खतरनाक जंगी सूरत हाल के पेश नजर कोई सामने न आया। सिर्फ बेगम हजरत महल ने अपने 14 साला बेटे बिरजीस कद्र को पेश किया। 5 जुलाई 1857 को बिरजीस कद्र की ताजपूशी कई मोअज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी में हुई। एक निगरां और वाली की हैसियत से सल्तनत की बागडोर बेगम हजरत महल के हाथ में रही। हजरत महल ने बादशाह बिरजीस कद्र के दस्तखत से आम लोगों और खुसूसन जमींदारों और ताल्लुकदारों के लिए फरमानी शाही जारी कर दिया कि वो मुत्तहिद हो जाए और हुकूमत अवध के परचम तले बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ सफारा हो। बेगम हजरत महल कौमी सतह पर इत्तेहाद चाहती थी, ताकि सब मिलकर बरतानवी साम्राज्य के मुकाबले में खड़े हों। उनके नजदीक अवध की आजादी उस वक्त तक नामुकम्मल थी जब तक कि हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा बरतानवी साम्राज्य से आजाद न हो। इस गरज से उन्होंने बादशाह बिरजीस कद्र का खत मुगल शहंशाह के पास दिल्ली भेजा, जहां पनाह इस खाकसार ने बदकिरदार अंग्रेजों को केफर किरदार तक पहुंचा दिया है। अब चंद शरपसंद बाकी हैं, उन्हें भी जल्दी खत्म कर दिया जाएगा। शहंशाह बहादुर शाह जफर ने जवाबन तहरीर फरमाया, शाह अवध मिर्जा बिरजीस कद्र बहादुर, आप काबिल तारीफ हैं कि इस नव उम्री में बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे चुके हैं। मैं आपको मुहर अता करता हूँ, अल्लाह आपको जल्द फतह अता फरमाए। बेगम हजरत महल की सियासी दूरंदेशी ने अवध की खुद मुख्तारी पर शहंशाही दिल्ली से तौसीक करा दी, जिसका 1819 से इंतजार था। लखनऊ का दिफा बेहद जरूरी था। इंजीनियर मोहम्मद अली इनकलाबी भी था और जंगी सलाहियत भी रखता था। बेगम हजरत महल ने उनकी निगरानी में शहर के गिर्द मिट्टी की दीवार तामीर कराना शुरू कर दी। हजरत महल ने अपने जेवरात और कीमती सामान लाखों रुपयों में फरोख्त करके मजदूरों की उजरतें अदा की। रवि भट्ट का कहना है, आप उनकी देखे कितनी विलक्षण प्रतिभा थी कि आम आदमी उनकी कितनी इज्जत करता था। जब सरकारी खजाना खत्म हो गया बेगम हजरत महल का, पैसे बिल्कुल नहीं बचे थे, उस समय बेगम हजरत महल रईस लोगों के लिए उन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया कि जो भी रईस लोग हैं उनको कुछ पैसे देने पड़ेंगे वॉर फंड के अंदर, और इसके लिए वो घर घर गई, जहां पर लोगों ने अपने जेवर निकाल के उनको दे दिए, घर के महंगे सोने चांदी के बर्तन उनको दे दिए, और जिसके पास जो भी था वो उन्होंने दिया, जिसको कि वो फौरन लेके भेज देती थी सरकारी खजाने में, जिससे कि सरकार का खर्चा, फौज का खर्चा चलता। बेगम हजरत महल की बढ़ती हुई मकबूलियत ने अंग्रेजों की उस बहाना तराशी को बेबुनियाद साबित कर दिया कि अवध में बद इंतजामी थी, और उस बुनियाद पर अवध को ईस्ट इंडिया कंपनी की अमलदारी में लाया था।
कलकत्ता में मुकीम जनाब कौकब कद्र का कहना है, हमें फ़ख्र है इस बात पर कि हम उस निडर औरत के परपोते हैं जिसने पर्दे से निकल के शमशीर और सना की झंकार से पूरे अवध को गरमा दिया, और इसके लिए उन्हीं ने अपने को उसी आग में झोंक दिया जो अपने चारों तरफ लहकते हुए देख रही थीं। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी जान दे के आज़ादी को जिला बख्शी। कारगुजार फरमान रवा के तौर पर हंगामों के बावजूद बेगम हजरत महल बाकायदा दरबार मुनक्कद करती थी और जंगी काउंसिल की सदारत भी करती थी और बजाते खुद तमाम कार्रवाइयों के लिए हिदायत जारी करती थी। आलमबाग की लड़ाई में वो खुद मैदान में आई, कई मरतबा अंग्रेज फौजों को शिकस्त दी। इनकलाबी अफवाज की जुरतमंद सिपह सालार की हैसियत से बेगम हजरत महल कामयाब रही, अपनी जमीनें अंग्रेज से वापस छीन और उन्हें कई महाजों पर शिकस्त दे दी। अपने बहादुर सिपाहियों को इनामात दिए, राजा मान सिंह को फर्जंद अव्वद के लक़ब और खल्लत से नवाजा। मूसाबाग की लड़ाई में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ बजात खुद 9000 फौजियों की कमान संभाली। बरतानवी फौजें पहली बार अव्वद में इनकलाबियों के हाथों हार का मुंह देख रही थी। हॉवर्ड रसल माई इंडियन म्यूटनी डायरी में कहते हैं, वो जबरदस्त कुव्वत और लियाकत की मालिक खातून थी। बेगम ने हमारे खिलाफ एक न खत्म होने वाली जंग का ऐलान कर दिया। हमारे दरमियान जो समझौते हुए उनको हमने छिपाया। उनके खानदान ने मुसीबत में हमारी माली मदद की और हमने नाशुक्रापन दिखाया। इन्हीं असबाब की वजह से बेगम हजरत महल ने गुस्से का इजहार किया। इसी तरह दूसरे अंग्रेज और हिंदुस्तानी मौरखीन ने हजरत महल की फौजी और इंतजामी सलाहियतों का एतराफ किया। अंग्रेज फौजियों का कहना था वो दुश्मनों में अव्वल दर्जे की थीं जो अब तक हमारे काबू में न आ सकी। अंग्रेजों के जुल्म हजरत महल को खौफजदा न कर सके। शहनशाह बहादुर शाह जफर के 2 बेटों का बेदर्दाना कत्ल और मुगलिया सल्तनत की 300 साल शानदार हुकूमत का खात्मा भी हजरत महल को अपने इरादों से बाज न रखा। इलाहाबाद, बनारस और कानपुर में फितरगर जेम्स नील के हाथों आजादी के सिपाहियों का कत्ले आम भी हजरत महल के कदमों में लड़खड़ाहट पैदा न कर सका। अंग्रेज लखनऊ पर फतह हासिल करने में नाकाम रहे। सितंबर 1857 में जनरल हेनरी हैवलॉक और जनरल ओटराम, जिनको रेजिडेंसी का मुहासरा तोड़ने के लिए भेजा गया था, इनकलाबियों ने उनको भी घेरे में ले लिया और मुहासरा जारी रहा। जनरल ओटराम का बयान है, मुजाहिदीन का मुहासरा बरतानवी साम्राज्य के खात्मे की अलामत है, इसलिए अंग्रेज को अपनी बरतरी कायम रखने के लिए किसी भी कीमत पर उसे तोड़ना चाहिए। हजरत महल की जोशीली फौज के आगे अंग्रेजों की एक न चली। कई दहाइयों में यही एक ऐसी शदीद मज़ाहमत थी जिसका बरतानवी फौजियों को सामना था। हजरत महल से मुकाबले के लिए कॉलिन कैंपबेल को लाया गया। कॉलिन कैंपबेल एक बेरहम और बेउसूल आदमी था। चीफ इंजीनियर मोहम्मद अली खां, जिसने लखनऊ के गिर्द दीवार और रेजिडेंसी के गिर्द सुरंगें तामीर की थीं, अपनी फांसी होने से पहले विलियम फोबिस मिचल से कहा, मैं नवंबर में लखनऊ में था जब तुम्हारी रेजिमेंट रेजिडेंसी को छुड़ाने के लिए मदद को आई। मैंने सिकंदर बाग के कत्लेआम को देखा। एक रात कबल मैंने उसके दिफा की हिदायत की थी और खुद शाह नजफ से देख रहा था जब तुमने इस पर हमला कर दिया। मैंने लखनऊ के 3000 से ज्यादा बेहतरीन जंगजुओं को सिकंदर बाग के बचाव के लिए मुतय्यन किया था, क्योंकि ये कलीदी मोर्चा था और उनमें से कोई जिंदा न बचा।
اب کولن کیمبل کے لیے ریزیڈنسی تک پہنچنے کا راستہ صاف ہو گیا۔ قتل عام کے سبب سے ریزیڈنسی کا 5 ماہ محاصرہ ٹوٹ گیا۔ بقیہ لکھنؤ میں حضرت محل کی فوجیں ڈٹی تھیں۔ انگریزوں نے گورکھپور کی حوالگی اور اودھ میں حصہ دینے کے عوض نیپال کے بادشاہ رانا جنگ بہادر سے مدد خرید لی۔ بیگم حضرت محل نے شاہ نیپال کو اس سے زیادہ پیشکش کی، مگر وہ راضی نہ ہوا۔ بہادر ملکہ نے اس نئی صورتحال کے پیش نظر اپنے سپاہیوں کو لکھنؤ کے دفاع کے لیے ہمت کے ساتھ لڑنے پر آمادہ کیا، لیکن قیصر باغ محل کے پاس لڑائی میں اس کے لگ بھگ 5000 سپاہی باغی ہو گئے۔ قیصر باغ ہاتھ سے نکل گیا۔ گورکھا فوج کی حمایت سے کیمپبیل کی برطانوی فوج نے لکھنؤ پر قبضہ کر لیا۔ لکھنؤ کی لوٹ مار سے ایسٹ انڈیا کمپنی اور رانا جنگ بہادر کو کافی مالی فائدہ ہوا۔ اس میں کروڑوں اربوں پاؤنڈ کی مالیت کو لوٹا گیا، جسے انگلستان اور نیپال پہنچا دیا گیا۔ اب لکھنؤ ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ دلکشا، سکندر باغ، قیصر باغ، عالم باغ، ریزیڈنسی انگریز کے قبضے میں آ چکے تھے۔ صرف موسیٰ باغ بچا ہوا تھا، جس کا بچاؤ بہادر سپاہی مارچ 1858 تک کرتے رہے۔ ملکہ اودھ بیگم حضرت محل نے بہرائچ میں بوندی کے قلعے سے آزادی وطن کی جدوجہد جاری رکھی۔ اکتوبر 1858 میں ملکہ وکٹوریہ نے ہندوستان کی حکومت کا چارج سنبھال لیا۔ ملکہ وکٹوریہ کو ہندوستانی رعایا کی مہربان محافظ کے طور پر پیش کیا گیا۔ انصاف اور معافی کا اعلان ہوا اور برطانوی حکومت کے غلام بنے رہنے پر انعامات دیے جانے لگے۔ اودھ کی ملکہ نے وکٹوریہ کے خلوص کو للکارا اور ایک جوابی فرمان جاری کیا، جس میں اودھ کے لوگوں کو خبردار کیا گیا کہ وہ جھوٹے وعدوں سے گمراہ نہ ہوں۔ انگریز نے ہندوستانیوں کی تمام خطائیں اور جرائم معاف کر دیے ہیں۔ یہ حیران کن لگتا ہے، کیونکہ انگریز کے مزاج کے خلاف ہے۔ وہ کبھی کسی کی کوئی خطا، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، معاف نہیں کرتے۔ مٹیا برج کلکتہ میں مقیم بیگم حضرت محل کے بڑے پرپوتے جناب نیر قدر کا فرمانا ہے، اس کی امید کوئن وکٹوریہ کو یا حکومت برطانیہ کو نہیں ہو سکتی تھی کہ ان کے اس پروکلیمیشن کا جواب یہ آئے گا۔ یہ ان کو امید اس کی نہیں ہو سکتی تھی، اور اس لیے کہ اور کسی آدمی نے کبھی ایسا کیا نہیں جو کچھ کہ بیگم نے کاؤنٹر پروکلیمیشن کیا۔ اس سے ان کا کیریکٹر، ان کی شجاعت، ان کا شیولری ظاہر ہوتی۔ ڈلہوزی کے 1848 عیسوی سماجی بہبود کے قوانین اور 1850 کے کاسٹ ڈسیبلٹیز ایکٹ کے تحت سول عہدے اور نقد انعامات ان کو دیے جائیں گے جو عیسائیت قبول کریں گے۔ اس پر پردہ ڈالنے کی غرض سے ملکہ وکٹوریہ نے مذہبی آزادی پر ایک بیان جاری کیا، جس کی تردید میں بیگم صاحبہ نے ایک اعلان جاری کیا، جس میں کہا گیا: انصاف کی عملداری کا کسی مذہب کے سچا اور جھوٹا ہونے سے کیا تعلق ہے؟ وہی مذہب سچا ہے جس کا یہ ماننا ہو کہ رب العالمین ایک ہے اور کوئی دوسرا نہیں۔ بیگم حضرت محل نے اپنے فرزند برجیش قدر کی طرف سے ایک اعلان جاری فرمایا: ہر فرد کو اجازت ہے کہ وہ اپنے مذہب پر قائم رہے اور اپنی لیاقت اور صلاحیت کے موافق اپنے مرتبہ اور عزت کو قائم رکھے، چاہے وہ کسی بھی ذات یا فرقے سے متعلق ہو۔ بیگم حضرت محل کی کوششوں سے جمہوری اقدار پہلی بار سامنے آئے۔ مورخ روشن تقی صاحب فرماتے ہیں، 1857 کے جنگ آزادی کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس میں راشٹریہ جاگرن ہوا۔ سماج کے ہر طبقے کے لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور حضرت محل اس بات میں بالکل پوری طرح کامیاب تھی کہ انہوں نے سب کو یکجا کر دیا، سب کو ایک بینر تلے جمع کر دیا۔ برطانوی حاکموں نے انقلابی رہنماؤں کو زندہ یا مردہ پیش کرنے کے لیے کثیر انعامات کی پیشکش کی، اور اس کے برعکس بیگم حضرت محل ملکہ اودھ
اپنے ہم وطنوں سے وطن عزیز کی خاطر جان کی قربانیاں مانگ رہی تھیں۔ 1857 کی اس عظیم جنگ آزادی میں گو کہ وہ مجموعی طور پر فتح یاب نہ ہوئیں، مگر اس نے وہ کارنامہ انجام دیا جو کسی اور سے نہ ہو سکا۔ برطانوی حکمرانوں نے سہولیات اور وظیفے کی پیشکش کی، بیگم حضرت محل نے اسے مسترد کر دیا۔ امن کے عوض آصف الدولہ کے وقت کی جاگیروں کی بحالی کی پیشکش بھی کی گئی، حضرت محل نے ٹھکرا دیا۔ انہوں نے آزادی وطن پر کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ انگریزوں کا یہ خیال بیگم حضرت محل کے متعلق تھا کہ وہ ایک معمولی عورت ہے اور وہ راضی ہو جائیں گی، لیکن تجربے سے ان کو معلوم ہوا کہ بیگم حضرت محل کوئی معمولی خاتون وہ نہیں تھی، وہ اپنے ملک کی ملکہ تھی۔ تو اس لحاظ سے ان کو جو یعنی it was actually kind of bullet that was shot at Victoria. دسمبر 1858 میں ظالم حکمرانوں سے کوئی سمجھوتا نہ کرنے کے نتیجے میں حضرت محل سے زبردستی بوندی کا قلعہ خالی کروایا گیا۔ اودھ کی آخری ملکہ نے کم عمر بادشاہ برجیس قدر کے ساتھ دریائے گھاگرا عبور کیا اور ہمالیہ کی ترائیوں میں جنگل جنگل گھومتی رہی۔ اس نے آزادی کی مشعل جلائے رکھنے کا عہد کیا تھا۔ کنور سنگھ مارا گیا، راجہ جیا لال کو پھانسی ہوئی، کتنے ہی سینانیوں کو قید کیا گیا اور بالآخر مقدمہ چلائے بغیر پھانسی پر لٹکایا گیا۔ جدوجہد آزادی کی مہم کو جاری رکھنے کے لیے بیگم حضرت محل نے مادر وطن میں رہنے پر نیپال میں پناہ لینے کو ترجیح دی۔ ملکہ وکٹوریہ کے احتجاج کے باوجود شاہ نیپال رانا جنگ بہادر نے اس وقت فی الفور رضامندی دکھائی۔ عظیم کردار کی مالک ملکہ حضرت محل ظالم ملکہ وکٹوریہ کے جانسے میں نہیں آئی۔ 1859 کی آخری چوتھائی میں اس نے اپنے وفادار انقلابی رہنماؤں اور تقریباً 1 لاکھ پناہ گزینوں کے ہمراہ نیپال کی طرف کوچ کر لیا۔ بیشتر بغیر اسلحہ اور خوراک کے تھے۔ اودھ کی ملکہ نے ان کی میزبانی اور کافی تعداد میں آزادی ہند کے لیے لڑنے والے پناہ گزینوں کی نیپال میں دیکھ بھال کی۔ اودھ کے عوام کے انقلاب کی شکست اس وقت ہوئی جب زمینداروں نے برطانوی سامراج کا ساتھ دے کر اپنوں سے غداری کی۔ اس عظیم تحریک کے خون اور آنسوں کے دریا میں ڈوب کر دم توڑنے پر آخرکار انگریزوں نے ایک بار پھر برجیس قدر کو 15 لاکھ روپے اور بیگم حضرت محل کو 5 لاکھ روپے پینشن کی اس شرط پر پیشکش کی کہ وہ گھر واپس آ جائیں، لیکن بیگم نے ہر پیشکش کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا۔ اس نے اپنے گھر اور اپنے وطن میں سونے چاندی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ایک غلام کی طرح رہنا گوارا نہیں کیا۔ وہ تب بھی آزاد تھی جب خود اختیار کردہ جلا وطنی کے عالم میں 17 اپریل 1879 میں کٹھمنڈو نیپال میں انتم سانس لی۔ ایک غریب گھرانے کی لڑکی جو ملکہ کے رتبے تک پہنچی اور اتہاس میں اس سے بھی اونچا مرتبہ پایا، بھارت کی آزادی کے لیے اس کی بے لوث خدمت، اس کی ہمت اور قومی افتخار کا احساس ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کی جدوجہد اودھ کی روایت میں ہندو مسلم اتحاد کی وہ صورت ہے جو آج بھی باعث کشش ہے۔ جس سر پہ یہ تاج مرصع تھا وہ سر کیسا تھا؟
اتحاد اور انقلاب کا یہ تصور اس وقت انجام تک پہنچا جب 1947 میں پورے بھارت میں آزادی کا پرچم بلند ہوا۔